عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے. یہ عجیب قصہ ہے. کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے. دو آدمی آئے, سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام. جان سنو بات, یہ دونوں محل کے میدان میں نہیں تھے. یہ دونوں محل کے میدان میں نہیں تھے. یہ دعوت کے محنت میں لگتے ہی نہیں. دوسرے لوگ کام کر رہے تھے, میدانوں میں جا کے محنت کر رہے تھے, علاقوں میں جا کے دعوت دے رہے تھے. یہ دونوں محل کے میدان میں نہیں تھے. سننا بات دھیان سے بہت. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اکیلے بیٹھے ہیں اندر داخل کمرے میں. تو ایک حکمر کے دائیں بیٹھ گیا, ایک بائیں بیٹھ گیا, حکمر کے قریب. اور دونوں کا خیال ہوا کہ ہمیں بڑا اونچا درجہ مل گیا. سنو میری بات توجہ سے بہت. لوگ کوشش کرتے ہیں کس طرح شورا میں آ جاؤں. جی ہاں, کس میں آ جاؤں؟ شورا میں. جی ہاں, میرا شورا میں نام آ جائے, میرا شورا میں کوئی درجہ بن جائے. ہاں, وہ لوگ اسی کوشش کرتے ہیں شورا میں آ جاؤں. کہ شورا میں آ جاؤں گا تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. میں جی ہاں سنو غور سے بات, میں ضروری بات کر رہا ہوں. حالانکہ شورا میں آنا تو بعد کی بات ہے. پہلے تو آدمی صف اول میں آئے گا, پھر اس کے بعد امامت پر آئے گا. آئے گا. جی ہاں, امامت کا کہاں ہے مسلح؟ صف اول کے آگے. جی ہاں, یہ بات نہیں پڑے گی بہت توجہ سے جا کر. کہاں امام مسلح؟ صف اول سے آگے. جی ہاں, جی ہاں. ایسا نہیں ہے کہ آدمی صف اول میں تو آئے نا اور امامت پر آ جائے گا. نہیں, پہلے صف اول میں آئے گا. پہلے صف اول میں. جی ہاں, پہلے کس میں آؤ؟ صف اول میں آؤ. صف اول کا مطلب یہ صرف نماز کی صف نہیں, بلکہ کہ قربانی میں صف اول پر آؤ, اطاعت میں صف اول پر آؤ, اخلاص میں صف اول پر آؤ, استقامت میں صف اول پر آؤ, ہر چیز میں صفات میں صف اول پر آؤ. ہاں, اس کے بعد شورا کا نمبر آئے گا. ہاں بالکل کہنا چاہتا ہوں. ہاں, یہ نہیں کہ ہسنوں کے داغائے بیٹھ گئے تو ہم نے تو بڑا اچھا اچھی جگہ مل گئی, ہمیں کون لگائے گا یہاں سے, تو بڑا قریب کر لیا. سنو دھیان سے, کسی بڑے کے قریب بیٹھ جانے سے آدمی مقبول نہیں ہو جاتا. سنو, یہ دونوں بیٹھے تھے, ابن عمر اور حارث بن ہشام. ایک عمر کے دائیں بیٹھا, ایک بائیں بیٹھا. اب آنے شروع ہوئے میدان سے مہاجرین انصار, محنتیں کر کے, بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کر کے لوگوں کو میدانوں میں اللہ کی طرف بلا کر محنت کر کے آئے. تو جب بھی آئے تو حکمر نے فرمایا کہ بھائی سہیل تم ذرا پیچھے ہٹو. ہاں بھائی آگے آؤ, کیا کر کے آئے؟ وہی بات ہے, جو کام کر کے آئیں گے وہ ذمہ داروں کے قریب آئیں گے, کاغذ سنائیں گے, آپ نے یہ کام کیا تھا, یہ کام کر کے آئے. اب سوچیے, آپ میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی تاکہ بات آسان ہو جائے. ایک آپ کا دوست ہے اور ایک آپ کا ملازم ہے. ایک آپ کا دوست ہے, ایک آپ کا ملازم ہے. آپ نے ملازم کو اسی کام کے لیے بھیجا ہے. کام کو بھیجا اس کو, ملازم کو. تو ملازم جب آئے گا تو آپ یہ نہیں کریں گے جو جاؤ بات بات کریں گے, بھی دوست بیٹھا ہے, ابھی تم کیا کر کے آئے, میرے کام میں کیا ہوا؟ کام ہے دنیا کا. وہ دوست کو معذرت کرے گا, بھائی آپ کا تھا, ایک منٹ سے مجھ سے بات کریں, کیا کر کے آئے, میرا کام ہے. اسی بات ہے, یہ جو مجاہدین ہوتے ہیں اللہ کے دین کی محنت کے,
وہ ذمہ داروں کے قریب آ جاتے ہیں، اور جو محنت کے میدان میں نہیں ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت میں نے فرمایا پیچھے ہٹو تھوڑا، ان کو آگے لاؤ، پیچھے ہٹ گئے وہ، کیونکہ کام والوں کو تو کام والوں سے ملنا ہے، پھر دوسرے ادھر بیٹھے تھے۔ ہر دن شام ادھر سے لوگ آئے حضرت سے بات کرنے کے لیے، یہ کیا کام کر کے آئے، کیا تقاضے ہیں، تو ان سے انہوں نے تم پیچھے ہٹو، ان کو آگے لاؤ، آگے آ گئے۔ اب جو بھی آ گئے جماعت انصار مہاجرین کی کام کر کے حضرت عمر کے پاس، جب لوگ آنے شروع ہوئے باہر سے، تو جو بھی آ گئے ان کو دیکھے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ نہ یہ گشت میں تھے، نہ یہ تعلیم میں تھے، نہ یہ مشورے میں تھے، نہ یہ سالانہ خروج میں تھے، نہ یہ تشکیل میں تھے، نہ یہ نہر کے میدان میں تھے، یہ کون ہے یہ؟ ہاں سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ تو جو بھی آگے ان کو پیچھے ہٹا رہے، جو بھی آئے ان کو بھائی آپ ایسا آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیے، مجھے تمہارے سے بات کرنی۔ تو حضرت عمر بات کر رہے تھے، لوگ آگے بڑھ کر سن رہے تھے، اور جو بھی آگے بڑھنا چاہتا تھا وہ ان کو پیچھے تھا۔ روایت میں ہے یہ دونوں پیچھے ہٹتے ہٹتے کمرے سے باہر نکل گئے، ان کے لیے کمرے میں گنجائش ہی نہیں رہی، دونوں باہر، کمرہ بھر گیا حضرت عمر کے ساتھ دیکھنے والوں سے، کمرہ بھر گیا، اور یہ باہر نکل آئے۔ تو وہ بھی باہر اس زمانے کے لوگ تھے، اس زمانے کے تھے نہیں کہ جھگڑا کرتے، لڑائی کرتے، ہمیں نکال دیا کچھ نہیں، ہاں اس زمانے کے لوگ تھے۔ میں نے کیا کہا کہ دیکھو آج ہمارے ساتھ کیا ہوا، تو دوسرے نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی اس کا امیر پر ذمہ دار پر کوئی الزام نہیں ہے، اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ میدان میں ہوتے محنت میں تو ہمیں پیچھے کیوں کرتے، ہمیں پیچھے کیوں کیا جاتا؟ تقاضے ان کو بھی دیے گئے، ہمیں بھی دیے گئے، پہلے تقاضے پورے کیے، ہمیں پورے نہیں کیے، اس لیے آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے ہٹ گئے، سب چلے گئے لوگ، فارغ ہو گئے۔ یہ دونوں دوبارہ داخل ہوئے اندر، اکبر کے پاس آئے اور آ کر کہا مومنین آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اکبر نے فرمایا دیکھو ہمیں کام کے تقاضے ان کو بھی دیے تھے، تم کو بھی دیے تھے، انہوں نے پورے کیے، تم نے پورے نہیں کیے، یہ آگے بڑھ گئے، تم پیچھے ہٹ گئے۔ اس سے ان دونوں نے کہا امیر المومنین اب آپ یہ بتائیے کہ جو غلطی ہم سے ہو گئی، ابھی تو غلطی کا کیا علاج ہے؟ ہمیں تو کوئی ایسے راستہ بتائیے کہ ہم کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اور تمہیں نے فرمایا دیکھو دنیا میں تمہارے ان کے ساتھ ہونا تو مشکل ہے، دنیا میں تمہارے ان کے ساتھ ہونا مشکل ہے، کیونکہ یہ قربانی میں کام میں آگے چلے گئے۔ عجیب بات ہے عمر نے، عمر نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں ابھی مدینہ منورہ چھوڑ کر الگ الگ ملکوں میں چلے جاؤ اور وہاں دین سے محنت کرتے رہو یہاں تک کہ اسی ملک میں مر جاؤ، اسی ملک میں مر جاؤ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے۔ دنیا میں تو ساتھ اب ہو نہیں سکتا، قیامت میں ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہوگی وہ ساتھ ہونے کی کہ تم فلاں ملک میں جاؤ دونوں اور وہاں جا کر کام کرتے رہو، کبھی واپس نہ آؤ، وہیں مر جاؤ۔ خیر میں امید کر سکتا ہوں کہ تمہارا حشر قیامت میں کام کرنا لوگ ساتھ ہو جائے، یہ بتلایا۔ یعنی عجیب قصہ ہے۔ اس سے میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی تعلقات سے نہ آگے بڑھے، ہاں، کیونکہ جو کسی کے سہارے سے آگے بڑھے سمجھ لو کہ ان میں چلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جو کسی آگے بڑھتے ہیں سہارے دنیا سہارا دو، یہ ساری ضرورت ہے۔
کہ سہارے سے تو مردے چلتے ہیں، سہارے سے کیوں بھائی؟ کوئی جنازہ دیکھا جو خود راجا قبرستان؟ نہیں، ان کو ساری کی ضرورت ہے کیونکہ یہ مردہ ہے، اس کی بات ہے۔ مردہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، روایت میں ہے یہ نہیں۔ ہجرت اور نصرت یہ دو بازو ہیں پرندے کی طرح کہ اگر ترقی ہے پرندہ فضا میں خود کرتا ہے، کوئی کسی کو سہارا نہیں دیتا فضا میں، فضا میں کوئی پرندہ کسی کو سہارا نہیں دیتا، ہر ایک اپنے بازو سے اڑتا ہے یہاں، ہر ایک اپنے بازو سے اڑتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ اصل بات ہے، یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اور قبولیت صفات قبولیت سے ہے، قبولیت صفات قبولیت سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت آزماتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں، اس آزمائش میں جو احکام آئیں گے وہ طبیعت کے خلاف آئیں گے، احکام آئیں گے وہ طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، معمول کے خلاف، یہ دیکھیں کہ تم پورا کرتے ہو یا نہیں، پورا کرتے ہو یا نہیں، اگر تم پورا کر لو گے تو ہم تمہیں منتخب کر لیں گے، ہم تمہیں منتخب کر لیں گے، اور اگر تم نے اس سے انکار کیا، تم نے اس سے انکار کیا دیا، کہ کوئی معمولی حکم بھی ہو تو معمولی حکم کو بھی معمولی مت سمجھو، معمولی حکم کو بھی معمولی مت سمجھو، کسی سنت کو کسی حکم کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ اس سے کسی حکم کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سنو غور سے، کسی کام کو اگر کیا سمجھو گے ہلکا سمجھا، حقیر سمجھا، تو اس کی صلاحیت کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ میں اس سے واقعہ سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے اس مثال سے، میری بات وجہ سننا، کوئی چھوٹی چھوٹی سنت آدمی اپنی جان بچانے کے لیے یا ٹوکنے والے کو چپ کرنے کے لیے، ٹوکنے والے کو چپ کرنے کے لیے، میری بات وجہ سننا، بہت جاگ کر یہ بہت عام بات ہے، ٹوکنے والے کو چپ کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کر دیتا ہے، ٹوکنے والے کو چپ کرنے کے لیے عذر پیش کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل ہوا کرتی تھی صحابہ کی، تو منافقین عذر پیش کرتے تھے، جھوٹے عذر پیش کرتے تھے، انکار بھی نہیں کرتے تھے، مگر اس انکار سے چال کے بجائے جھوٹا عذر۔ سنو غور سے، کبھی کہیں گے گرمی زیادہ ہے، اللہ نے فرمایا جہنم زیادہ گرم ہے، کبھی کہیں گے کہ باغات تیار ہیں، موقع نہیں نکلنے کا نہیں ہے، کبھی کہیں گے گھر غیر محفوظ ہیں، بہت سے آزار، دھیان سے سنو بہت بات، کہ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی جھوٹا عذر پیش کر دے تو اس سے عمل کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس کے لیے واقعات کرتا ہوں، اس سے معلوم ہوگا۔ ایک آدمی تھا جو کھانا کھا رہا تھا آنکھ کے سامنے، آنکھ کے سامنے کھانا کھا رہا تھا، اسے لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، لقمہ لیا کھانے کا بائیں ہاتھ سے، لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، تو آپ نے فرمایا، سب کے سامنے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے مت کھاؤ، سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔
کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ارے کیا سن جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا فرض ہے؟ نہیں، فرض نہیں ہے. واجب ہے؟ واجب بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. کیا کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے. اس نے ایک سنت کا انکار کیا اور یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، انکار نہیں کیا بلکہ عذر کیا. اور عذر میں اس نے یہ کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اس کا نہیں ہے جس سے میں کر رہا ہوں. آخر ٹوکنے والے کی بات کا جواب ہو جائے. میری بات تو جو سننا بہت ٹوکنے والی کی بات کا جواب ہو جائے. تو اس نے اس سنت کے انکار کے لیے یہ کہا کہ میرا دایاں ہاتھ نہیں اٹھتا ہے اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں، تاکہ آپ کی بات کا جواب ہو جائے. تو آپ نے بددعا دی اس آدمی کو، آپ نے بددعا دی اور فرمایا کہ اللہ کرے تیرا دایاں ہاتھ کبھی نہ اٹھے. کیوں؟ اس کا ہاتھ تو بالکل صحیح تھا، ہاتھ اس کا بالکل صحیح تھا. اس نے یہ انکار کیا تھا، وہ انکار کیا تھا کبر کی وجہ سے کہ مجھے کیوں ٹوک دیا. سنا بات دھیان سے. نامنعہ لڑکی کی روایت میں کہ اس کو کسے روکا؟ تکبر نے. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں سے کھانے گے. غلطی ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی کہ دائیں سے کھا رہے تھے دائیں سے کھا لیں گے، تو بات ہی کچھ نہیں تھی. لیکن اس نے کیا کیا؟ تکبر کی وجہ سے جھوٹا عذر کیا. آپ کے جواب آپ کے ٹوکنے کا جواب کیسے دیا؟ یہ میرا دایاں ہاتھ نہیں اٹھتا. تو آپ نے فرمایا اسی وقت اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. روایت میں ہے کہ اس کا اسی وقت ہاتھ بیکار ہو گیا، یہ کبھی اس کے بعد کبھی نہیں اٹھا. سوچنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی. لیکن کسی بھی حکم کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب ایک دائیں ہاتھ سے کھانے کی سنت کا دائیں ہاتھ سے کھانے کی سنت کا انکار کر دینے سے ہاتھ ضائع ہو سکتا ہے. کیونکہ دین کے بڑے بڑے احکام ہیں، ان کا انکار کر دینے یا ان کے لیے کوئی جھوٹا عذر پیش کر دینے سے کتنی صلاحیتیں قوتیں ختم ہو جائیں گی. یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر تم نے احکام کا انکار کیا تو پھر یہ کہیں کہ وہ قوتیں بھی نہیں ہوں گی جو انسان اپنی ضرورت پوری کر لے. انسان اپنی ضرورت پوری کر لے. دایاں ہاتھ جسے سارے کام کیا کرتا تھا وہ ہاتھ اس کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یعنی کھانے کے لیے رات کسی بھی کام کے لیے نہیں. میں نے مثال دی ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو حقیر مت جانو، اللہ کے کسی حکم کو حقیر مت جانو. کہ ایک سنت کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے وہ تمام ضروریات سے اس کا ہاتھ چل ہو گیا. کیونکہ روایت میں ما منعہ الا الکبر، جیسے انکار کیا تکبر کی وجہ سے، انکار کیا ہے کبر کی وجہ سے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اس میں صفات قبولیت اصل ہے، قابلیت اصل نہیں ہے. صفات قبولیت اصل ہے، قابلیت اصل نہیں ہے. قابلیت اصل نہیں ہے. صفات قبولیت میں سے اس کی قبولیت کے یہ صفات اصل ہیں، اس کے لیے صفات اصل ہیں کہ یہ صفات آتی ہیں جب محنت صحیح طریقے سے کی جاتی ہے. محنت صحیح طریقے سے کی جائے. اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ کسی چیز کی حقیقت اتنی کھلتی ہے جتنا اس کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے. اہل دنیا پر جو کچھ کھلا ہے
وہ ان کے دنیاوی ذہن کے مجاہدے سے کھلا ہے. جیسا مجاہدہ ایسا مکاشفہ. مکاشفہ ہوتا ہے مجاہدے کے بقدر، جیسا مجاہدہ ویسا مکاشفہ. ایک مجاہدہ زمیندار کا ہے کہ وہ زمین سے کیا چاہتا ہے؟ غلہ چاہتا ہے. جی ہاں، کاشتکار. کاشتکار اس کا مجاہدہ کتنا ہے کہ وہ زمین کے اتنا ہی اندر جاتا ہے جہاں اس کو بیج ڈالنا ہے، بس چند انچ پر، 1 فٹ پر، بس جہاں اس کو بیج ڈالنا ہے. اس کا مجاہدہ اتنا ہی ہے، اس کا مکاشفہ بھی اتنا ہی ہے. اس کو نہیں معلوم زمین میں تیل بھی ہے، زمین میں لوہا بھی ہے، زمین میں سونا بھی ہے، زمین میں گیس بھی ہے. اسے نہیں معلوم، اسے نہیں معلوم، اور اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتا کہ اگر آپ کو زمین سے گیس اور زمین کے اندر سے کوئلہ اور پتھر اور زمین کے اندر سے سونا چاندی نکالنا ہے تو پھر محنت کا میدان اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. یہ نہیں کہ آپ غلے کے لیے مجاہدہ کریں اور آپ کو سونا مل جائے، ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ غلے کے لیے مجاہدہ کریں اور آپ کو پیٹرول مل جائے، ایسا ہوگا؟ یہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پیٹرول تو بہت مہنگا ہے، پانی بھی نہیں ملے گا. میری باتیں نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو مہینے کے 3 دن لگا رہا اور میں تو گشت کر رہا، میں تو مہینے کے 3 دن لگا رہا کہ ہاں یہ تیرا کام اتنا ہی ہے جتنا کاشتکار کا ہے کہ تجھے زمین سے غلہ مل جائے. کہ نہیں، زمین کے اندر اور بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں، اس کے لیے اپنی محنت کو بڑھا، اندر جا، گہرائی میں اتر. کہاں اتر؟ گہرائی میں اتر. جی ہاں، گہرائی میں اترو، گہرائی میں اترو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو محنت کے میدان میں ڈالا ہے. ہاں، یہ نہیں کہ وہ تھوڑی سی محنت کر کے آ جائیں کہ جی ہم نے تو کام کر لیا، کام نہیں ہوا. سنو غور سے. طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اپنی قوم کو دعوت دینے چلے، قوم کو دعوت دینے چلے. یہ کہہ کر گئے کہ میری حیثیت ہے قوم میں، قوم میری حیثیت ہے، میں جیسا کہوں گا قوم ایسا کرے گی. میں کہ نہیں، کام کرو، محنت کرو. کہ نہیں، میں کہوں گا ان سے اور اسلام میں داخل سب ہو جائیں گے کیونکہ وہ میری بات مانیں گے. میری قوم چلتی ہے، میں اپنی قوت کا استعمال کروں گا. حیثیت ہے میری حیثیت ہے قوم. جی ہاں، ایسی اسی طرح روایت میں میری قوم چلتی ہے، میری قوم میں چلتی ہے. تو گئے، قوم کو دعوت دی، سب نے انکار کر دیا، قوم میں ہم اسلام نہیں لائیں گے. اسلام نہیں. واپس آئے، آ کر عرض کیا کہ آپ دعا کر دیجیے ان سب کے لیے، ہلاک ہو جائیں سب. میں نے دعوت دی، اسلام سے انکار کر رہے ہیں. میں نہیں، جاؤ محنت کرو قوم میں. صحیح فرمایا کہ طفیل، لوگ کانوں کی طرح ہوتے ہیں، سونے چاندی کی کانوں کی طرح. سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے نا، سونے چاندی کانوں کی طرح ہیں. تم جاؤ محنت کرو، جا کر محنت کرو. اور اے طفیل، جیسے تم اسلام لائے ہو تمہاری قوم میں اور بھی ہیں، تمہاری قوم میں اور بھی قیمتی لوگ ہیں. جی ہاں، تمہارے جیسے اور بھی ہیں قوم میں. جا کر محنت کرو. صحیح کرو واپس. اور محنت کرتے رہے. آپ نے ہجرت بھی کر لی، غزوہ خندق بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، بدر بھی ہو گیا. اور یہ قوم میں محنت کرتے رہے. یہاں تک کہ خیبر کے موقع پر 80 خاندان اپنی قوم کی اسلام میں داخل کر کے لے کے آئے. 80 خاندان میں نے اس پر بدر کی دی کہ ہو گیا، ہم تو گشت کر لیا، ملاقاتیں کر لی تو ہو گیا. ایسا نہیں ہے.
سارا عالم محنت کا میدان ہے، سارا عالم محنت کا میدان ہے. جو کام کے اعتبار سے جہاں تک پہنچ گیا یہاں سے آگے بڑھے، یہاں سے آگے بڑھے گیا. قربانی کے سلسلے میں آگے آؤ. فرماتے تھے میں اس کام سے چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے امت وہاں پہنچے، امت وہاں پہنچے جہاں آپ چھوڑ کر گئے، امت وہاں پہنچے. اسی میں محنت کیا ہے، محنت کا میدان بہت بڑا ہے. یہ نہیں کہ ہمارا معمول پورا ہو رہا ہے، یہ نہیں، زمین کے اندر اور بھی قیمتی چیزیں ہیں، اور نیچے اترو، اور نیچے اترو، اور نیچے اترو. جن کو سونا چاندی ہاتھ لگ جاتا ہے وہ دیکھیں گے غلے کو، تو ان کو تو غلے سے زیادہ اچھا غلہ ملے گا. یہ میں کرنے جاتا ہوں، یہ قیمتی جواہر ہیں اندر. جا کے محنت کی تو سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ انہی کی قوم میں سے آئے جن کی ہلاکت کے لیے دعا کرانے کے لیے آپ سے آئے تھے. یہ آئے تھے کس لیے؟ ہلاکت کی دعا کر دیں، ہلاک ہو جائیں. نہیں، جاؤ محنت کرو. تو کون آئے ان کی قوم میں سے؟ ابو ہریرہ. جی ہاں، سب سے بڑے حدیث کے امام اور حافظ کون؟ جی ہاں، سب سے بڑے محدث صحابہ میں ابو ہریرہ انہیں کے قوم میں سے. ہم نے آج کیا کہ محنت کا میدان بہت بڑا ہے، محنت کا میدان بہت بڑا ہے. اپنے آپ کو کام کے تقاضوں میں اور قربانی میں آگے لاؤ، کام کے تقاضوں میں قربانی میں آگے لاؤ. جی ہاں، کہ قدم پر قدم اٹھاؤ. فرماتے تھے ہمیں قربانی کا چبوترا نہیں بنانا ہے، ہمیں تو قربانی کی عمارت بنانی ہے. آگے بڑھو، سیڑھی بنانی ہے. کیا بنانی؟ سیڑھی. جی ہاں، سیڑھی. سیڑھی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک سیڑھی چھوڑے تو پیچھے والا سیڑھی پر آوے. یہ اصولی بات ہے کہ امت جب آگے بڑھے گی، جب آگے والے آگے بڑھیں گے. اس لیے عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے یہاں صفات سے قبول